شریعت، واللہ شریعت نے جتنا آپ کو بچایا. کتنے مسائل ہوتے ہیں لوگ فون کرتے ہیں، شرعی مسائل کی وجہ سے لوگ مکتب اہل بیت میں آ جاتے ہیں. یہی 3 طلاق کا مسئلہ کتنا اہل سنت میں گمبھیر مسئلہ ہے. یہ ظلم تھا، خواتین پہ ظلم تھا کہ شوہر نے غصے میں طلاق دے دی، کیونکہ صحیح شریعت صحیح مکتب سے نہیں لی گئی تھی. شریعت کس سے لی جائے گی؟ جو امام الشریعت ہے. شریعت کس سے لی جائے گی؟ رسول خدا سے لی جائے گی. یہی 10 سال پہلے غصے میں طلاق دی جاتی تھی، بیچاری خواتین کی طلاق ہو جاتی تھی. شوہر روتا تھا میں نے غصے میں طلاق دی ہے، بیوی کہتی تھی مجھے واپس جانا ہے، مفتی کہتا تھا نہیں، ہو گئی طلاق. زندگیاں تباہ و برباد کر دی. آج مفتیوں کو عقل آئی نہیں، غصے میں طلاق نہیں ہوتی. آج عقل کیوں آیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اسی مسئلے کی وجہ سے لوگ مکتب اہل بیت میں جا رہے ہیں، چھٹے امام کے مکتب میں جا رہے ہیں. یہی ایک بڑا مسئلہ ہوا، یہی دودھ پلانے کا مسئلہ کہ اگر کسی نے کسی خاتون کا دودھ پی لیا تو کہیں ایک قطرہ بھی دودھ کا پیا وہ محرم ہو گیا. اسی مسئلے کی وجہ طلاقیں ہو گئیں، جوان ہو گئے، بچے ہو گئے، اور کسی نے نہیں کہا بچپن میں تم نے اپنی بیوی کی ماں کا 2 قطرہ 2 ڈراپس تم نے دودھ پیا تھا. مفتی صاحب نے کہا نہیں اب تم نہیں رہ سکتے، تم لوگ جدا ہو گئے. شریعت نے جب راستہ بدل دیا تو لوگ ان کی فطرت بھی بدلنے لگی، رشتے اجیرن ہو گئے، خاندان تباہ و برباد ہو گئے. اسی مسئلے کی وجہ میں تونس میں کئی ہزار لوگ شیعہ بنے، صرف اس مسئلے کی وجہ سے. بڑے سے بڑا تونس کا پڑھا لکھا آدمی تھا، اس کو یہ مسئلہ کہ اس نے کہا میں کیسے یہ مان سکتا ہوں کہ میری بیوی کے ساتھ طلاق ہو جائے گی. ایک قطرہ اس نے پیا ہے. اس نے کہا مجھے کوئی ایسا مکتب بتاؤ جس مکتب میں ریزنیبل عقلانی دلیلیں ہوں. ڈھونڈنے کے بعد اسے ایک مکتب ملا، وہ مکتب تھا امام جعفر صادق علیہ السلام. اس مکتب میں فطرت ہے. امام فرماتے ہیں غصے میں لیا گیا فیصلہ فیصلہ نہیں ہے. انسان تمام ہوش و عقل کے ساتھ فیصلہ لیتا ہے. غصے میں تو کبھی باپ بیٹے کو بھی بددعا دے دیتا ہے، غصے میں تو ماں کبھی بیٹے کو بددعا دے دیتی ہے، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہو تو اسی بیٹے کو سینے سے لگا رہے ہوتے ہیں، اسی بیٹے کو باپ سینے سے لگا رہا ہوتا ہے. ایسا تو نہیں کہ غصے میں جو کہہ دیا، کیونکہ جب غصہ انسان پر حاکم ہوتا ہے تو انسان پر عقل حاکم نہیں ہوتی، نفس حاکم ہوتا ہے. اور قرآن کی عبادت ہے ان النفس الامارۃ بالسوء، یہ نفس جو حکم دیتا ہے وہ باطل کا حکم ہوتا ہے، حق کا حکم نہیں ہوتا. تو غصے میں دی گئی طلاق، طلاق کیسی؟ لیکن انہی مفتیوں نے انہی مولویوں نے گھر کے گھر اجاڑ دیا اور کہا بس اب تو طلاق ہو گئی، اب تو حلال کرنا پڑے گا. کتنے خاندان بگڑ چکے. اب جا کے عقل آئی نہیں، 3 طلاقیں ایک ساتھ نہیں ہوتی. اہل بیت کے مکتب میں اگر عقل کے ساتھ بیٹھ کر بھی طلاق دے تو ایک طلاق ہے، چاہے 1000 مرتبہ کہے میں نے تجھے طلاق دی. اس کا حکم ایسے ہے کہ جیسے ایک بندے کو پھانسی دی جاتی ہے نا، کہتے ہیں 100 پھانسیاں دی. پھانسی تو ایک ہی ہوتی ہے. اب 100 پھانسیاں کہ مار کے پھر زندہ کرو گے کیا؟ نہیں ہو سکتا. اب 100 پھانسیاں تب ہوں گی جب مارو، زندہ کرو، پھر مارو. اب تو طلاق کا مسئلہ بھی ایسے ہے، طلاق ایک بار ہوتی ہے. 100 مرتبہ بھی کہے میں نے تجھے طلاق دی لیکن طلاق پھر بھی ایک ہے. دوسری طلاق تب ہوگی جب دوبارہ نکاح کیا جائے، بالکل ایسے جیسے مردے کو زندہ کیا جائے. طلاق ہو گئی، 10 بار کہو یا 1000 بار کہو، طلاق ایک ہو گئی. خاتون جدا ہو گئی، 4 مہینہ عدت کرے گی. عدت کے بعد پھر اگر شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے دوبارہ نکاح ہوگا، اسی عزت کے ساتھ پھر رشتہ مانگنے جائے گا. اس کو عظمت دے گا، عزت دے گا. اگر ہاں بولے گی پھر نکاح ہوگا. معصوم فرماتے ہیں پھر اگر دوبارہ نہیں بنے، اس نے پھر طلاق دی، پھر تیسری بار اس کا رشتہ مانگنے جائے گا. اگر وہ خود راضی ہوئی پھر نکاح ہوگا. تیسری مرتبہ اگر یہ طلاق دیتا ہے، اب امام فرماتے ہیں اب یہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے.
اب حلالے کا مطلب کیا ہے؟ حلالے کا مطلب اب اس خاتون کے لیے آئے کہ یہ کسی اور مرد سے شادی کرے، کیونکہ یہ مرد اس کے لائق نہیں ہے جو 3 مرتبہ اسے طلاق دے چکا۔ اس کی عزت ہے، یہ نہیں کہ بار بار لایا بار بار طلاق دی، بار بار لایا بار بار طلاق دی۔ اور کہ یہ خاتون بھی اب بے وقوف ہے جو 4تھی مرتبہ ایسے کے پاس جانا چاہتی ہے، جو 3 مرتبہ اس کو ذلیل کر چکا، 3 مرتبہ گھر سے نکال چکا۔ اب تیرے لیے یہ ہے کہ تو اپنے لیے کوئی نیا شوہر انتخاب کر، ایسا مرد جو تمہیں عزت دے، جو تمہیں احترام دے، جو تمہیں بار بار طلاق نہ دے۔ تو شرعی احکام کا فطرت سے تعلق ہے، فطرت انسان جس کو ایکسیپٹ کرے، شریعت بھی اسے ایکسیپٹ کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔